تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم. بات آتی ہے، سوال کیا تھا کسی نے نکاح کے بارے میں کہ نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، نکاح ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کہ ہمارے خالہ جات، پھوپھی جات جو بھائی ہیں مطلب ان سے کیا نکاح ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں کیا نکاح ہو سکتا ہے، کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نکاح کے معنی کیا ہیں. نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے لغوی معنی آتے ہیں مل جانے کے. مل جانے کے یعنی کہ شادی کرنا، دو جوڑوں کا آپس میں مل جانا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا. اصطلاح میں، شریعت میں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کسے کہتے ہیں کہ مرد عورت کے درمیان ایسا خاص عقد اور معاہدہ جس کے تحت دونوں مرد عورت ازدواجی زندگی قائم ہو جائے، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں مل جائیں، بن جائیں، ان کے درمیان میں زوجیت کے تعلقات قائم ہو جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے کہ نکاح کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد عورت کا اجتماع یعنی کہ ملنا آپس میں انسان کا تقاضا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپس میں ملنا، جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کا تقاضا بڑھنے لگے خواہشات کا، تو اب اس کے اوپر اس سبھی تقاضے کی تکمیل کے ذریعے سے شریعت نے ایک خاص معاہدہ بنایا، اس کا خاص معاہدہ بتایا ہے. اس معاہدے کے عقد کے بغیر مرد عورت کا باہمی اجتماع کرنا شریعت کے خلاف ہے. یعنی کہ اس کے نکاح کے بغیر اگر مرد عورت ایک ساتھ رہیں گے، اسی کے بغیر بھی لڑکے لڑکے رہ سکتے ہیں، تو بالکل اسلام میں حرام ہے. وہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. وہ تو شادی کے ہر مذہب میں بتائی گئی ہے. شادی سے پہلے اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بالکل زنا خوری ہے، حرام ہے. تو ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا تو جس سے وہ ازدواجی زندگی ان کی قائم ہو سکے. تو کسی بھی معاشرے میں اگر اس طرح سے رہیں گے ناجائز طریقے سے تو وہ غلط ہے، حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، سب میں نکاح کو نہایت ہی اہم درجہ دیا گیا. جتنے انبیاء ہیں تو اس میں نکاح کو اہم درجہ دیا گیا، اس کی بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایسی مطلب مشروع ہو کہ جنت میں باقی رہے سوائے ایمان اور نکاح کے. کہ ایک یہ جوڑا ایسا بنایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی یہ برقرار رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی قائم رہے گا، میاں بیوی کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے محبت دیکھی ہے تو سب سے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ انجان رشتوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے، وہ کس میں ہے؟ میاں بیوی کے رشتے میں. یعنی کہ یہ رشتہ اتنا محبت والا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کے ساتھ بتاتا ہے، انجان شخصیت کے ساتھ. اور اس کے بعد یہاں تک کہ جنت میں بھی اسی کا ساتھی اللہ دے گا اگر وہ اس کا شوہر اس سے خاوند خوش ہے، شریعت طریقے پر وہ چلتی ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئی، اس کا شوہر اس سے راضی ہے. تو بہرحال یہی ایک رشتہ ہے جو یعنی کہ جنت میں بھی ساتھ دے گا. علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ صبر نہ کر سکے اور وہ نان نفقے پر بھی قادر ہے، وہ اپنی بیوی کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہے وہ لڑکا، تو پھر نکاح کرنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. جتنی تاخیر کرے گا یا ماں باپ اس کی تاخیر کرائیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے. حنفی علماء میں سے بعض تو اس کے قائل ہیں کہ نکاح کرنا مستحب ہے، بعض نے نکاح کو فرض کفایہ کہا ہے، بعض نے واجب کفایہ اور بعض نے فرض عین کہا ہے. لیکن اس سلسلے میں تمام علماء کا الگ الگ مسلک ہے. تو نکاح کرنا کیا ہے؟ اس حالت میں فرض ہو جائے گا. اور مستحب کب ہے؟ کہ جب سب چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، وقت پر نکاح کر لو. نکاح کے مستحبات کیا ہیں؟ جب کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ایک بار دوسرے کے حالات کی اور اس کے بارے میں تھوڑی چھان بین کر لے، تھوڑا دیکھ لے کہ لڑکی کیسی ہے یا لڑکا کیسا ہے، تحقیق کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جائے تو جو طبیعت اور مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے زوجین کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں پھر وہ تعلقات ختم کرا دے، تفریق پیدا کرا دے. تو اس سے پہلے ہی تھوڑی تحقیق کر لی جائے. یعنی کہ جیسے ہمارے بچے کا مزاج ہے نا، تو لڑکی کا بھی ایسا دیکھا جائے. مطلب یہ ہے کہ عمر میں، عزت میں، حسب مال میں بیوی خامن سے کم ہو، عمر میں تھوڑی کم ہو. ایسا نہیں کہ ویسے بڑے سے بھی ہو سکتا ہے نکاح، مثال ہر طرح کی ہے، لیکن بہتر کیا بتایا گیا؟ عمر میں، عزت میں، مال میں وہ بیوی اپنے خامن سے کم ہو، اور اخلاق اور عادت میں، اچھے اخلاق میں عورت اور حسن جمال میں مرد سے آگے ہو. لڑکی کے
عادت میں، خود سلیقی میں، آداب میں، حسن و جمال میں، تقوی میں خامن سے آگے ہو. عورت کے اندر تقوی پرہیزگاری اپنے خامن سے زیادہ ہو. مرد کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لے. ایک نظر دیکھنا بتایا گیا، ایک نظر دیکھنا بتایا گیا ہے. فون پہ کئی مہینوں تک بات کرنا نہیں بتایا گیا. دیکھنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی پسند، ایک نظر دیکھنے سے ہوگا کہ لڑکی کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، دور ہو جائے گا. یہاں تک کہ نظر دیکھنا بھی جب بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اس گھر میں پیغام بھجوائیں تو ہماری ہاں ہوگی تب دیکھنا جائز ہے. باقی جو یہ فون پہ بات چل رہی ہے آج کل، اتنے لمبے رشتے کرنے کے بعد اتنا سال تک رشتے اس کے تاخیر کر دیے، نکاح نہیں ہو 2 سال سے 3 سال سے. آج کے ٹائم پر کچھ نہیں ہے سوائے فتنے کے علاوہ، یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. آگے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کیا فرمایا، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ مہر ادا کر سکتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے کہ دو جیسا خود کھاتا ہے وہ ایسا اپنی بیوی کو کھلا سکے. 2 وقت کا کھانا اور مہر نفقے پر قادر ہو تو اس استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو بہت چھپاتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. جو گندے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں مردوں کے، اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، فتنے سے انسان بچتا ہے. یعنی کہ نکاح کر لینے سے اجنبی عورت کی طرف نظر مائل نہیں ہوتی اور انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے، زنا کاری سے بچ جاتا ہے. اب دوسری آگے مسئلہ آتا ہے کہ اب نکاح میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا حدیث فرمائی ہے کہ نکاح میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کا دھیان رکھو، 4 چیزوں کو ملحوظ رکھو. 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کون کون سی ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأۃ ل4 لمالها ولحسبها ولجمالها لدینها. ایک تو مال، ایک اس کا حسب، نسب کہتے ہیں جسے نسب، کون سے نسب سے، خاندان کیا ہے، خاندان دیکھتے ہیں نا، تو نسب ہو گیا اس کا، ایک اس کا جمال ہو گیا اور ایک اس کا دین ہو گیا. یہ 4 چیزیں دیکھتا ہے انسان جب نکاح کرتا ہے. یا تو مال والی دیکھتا ہے، یا بہت سے خوبصورتی دیکھتے ہیں خاندان کی، بہت اچھے خاندان سے، اونچے گھرانے سے، اس کے باپ دادا رئیس تھے، ان کے گھروں میں بہت اونچا مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاندان دیکھتے ہیں نا بہت سے. تو اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے بھائی حسن و جمال بھی ہو گیا، مال بھی ہو گیا اور اس کا نسب خاندان بھی ہو گیا. چوتھے نمبر پہ آتا ہے دین. تو 4 چیزیں انسان نکاح کرنے میں تلاش. تو ان 4 چیزوں میں اللہ کے نبی نے کس چیز کو ترجیح دی ہمیں یہ بتانا ہے. تو فرمایا کہ اول اس کا مال دیکھتا ہے، دوسرا اس کا نسب، تیسرا اس کا حسن و جمال اور چوتھا اس کا دین. تو لہٰذا دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار کرو. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار کرو، یعنی کہ دیندار عورت سے نکاح کرو. تو نکاح کرنے میں دین کو نمبر 1 پر لانا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے کہ پڑھی لکھی کتنی ہے، BA کیا نہیں اس نے، MA، اسی سبب کی وجہ سے بیچارے ماں باپ اپنی بچوں کو زبردستی اسکول بھیج رہے ہیں. حالانکہ خود کا کتنے ماں باپ ایسے ذہن نہیں ہے اسکول کی طرف، معاشرے کو دیکھتے ہوئے گھبراتے ہیں، بچیاں کیوں لیٹ ہو گئیں، کتنی دیر میں آئیں گی، لیکن رشتوں کی وجہ سے کہ اس کو پڑھی لکھی مانگتے ہیں کہ اتنی آ جائے. لیکن کیا ہے، مجبوری کے تحت رسم و رواج کی طرف کی رشتے والے آتے ہیں تو پڑھی لکھی دیکھتے ہیں. ہر ایک ماں باپ اسی لیے کوشش کر رہا ہے کہ اسکول کی تعلیم اچھی مل جائے، لیکن وہ اسکول کی تعلیم میں جا کے کیا کر رہی ہے، اکثریت وہ دین کو بھول رہی ہے. تو مل جائیں گے. آگے فرمایا، اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شریر اور سب میٹھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں کس طریقے سے عمل کرتے ہو. لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو. دنیا سے بھی بچنا ہے اور عورتوں کے فتنوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آگے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا باعث سب سے پہلے جو فتنہ بنا تھا بنی اسرائیل کے اندر، جو وہ برباد ہوئی تھی پوری قوم، کس کی وجہ سے بنی تھی؟ مال کی وجہ سے نہیں، عورتوں کی وجہ سے. عورتوں میں اس قدر فتنے پھیلے تھے کہ آدمی ان کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، گناہ پھیل گیا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم واپسی میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. چنانچہ جب ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو مدینے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے کہ میں جہاد میں چلا گیا اور اگر اجازت ہو تو میں آگے جا کے اپنے گھر پہلے پہنچ جاؤں. تو میں آگے جا کر پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں کیونکہ میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور حکم کس کا ہو گیا؟ جہاد کا. تو وہ جہاد سے واپسی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں صحابی کی تاکہ میں اپنے گھر جلد سے جلد پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے نکاح کر لیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابی تم نے نکاح ہو گیا تمہارا؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے نبی. آپ نے پوچھا تم نے کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے نکاح کیا؟ لڑکی کنواری تھی یا بیوہ تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ بیوہ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. یعنی کہ دونوں ہم عمر ہوتے ہیں نا تو جوڑا مطلب ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے میں نا اچھا ہوتا ہے. حالانکہ عمر سے زیادہ بڑی ہیں ہر طرح کی مثالیں. عمر سے زیادہ چھوٹی اما عائشہ کتنی تھی؟ چھوٹی تھی, بہت چھوٹی تھی. اللہ کے نبی سے نکاح کر کے دکھا دیا. اگر ایسی نوبت آ جائے تو نکاح میں بہت زیادہ بڑی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عمر میں کافی بڑی تھی. اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام منظور کر لو. اگر تم مطمئن ہو کہ یہ گھر دیندار ہے اور اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں تو اس بات پر تم راضی ہو جاؤ اور ان سے نکاح کر لو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ برپا ہوگا اور فساد بڑھے گا. کیونکہ ہر ایک انسان آج کے وقت میں مال تلاش کرتا ہے. لڑکی کتنا لے کر آئے گی دہیج؟ ویسے چاہے لوگوں میں برا بھلا کہتے رہے کہ نہیں دہیج تو بہت بری بات ہے, ہم نے تو اپنی بچی کا شادی کر لیا, سادہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن چاہت اندر سے کیا ہے؟ اکثریت کی مال کی کہ میرے لڑکے کا رشتہ یا میری لڑکی کا رشتہ کسی اونچے خاندان سے ہو. لڑکی بھی تلاش کیا کر رہی ہے؟ اونچی کی. لڑکا پڑھا لکھا بھی ہو, جاب والا بھی ہو, نوکری بھی اچھی ہو, خوبصورت بھی ہو اور اس کے بعد پیسہ بھی اچھا کماتا ہو, میرا خرچ بھی, اور ماں باپ کہتے گھر بھی اچھا ہو. تو سب کچھ اچھا کرنے میں ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی. اگر ساری چیزیں ایک ساتھ ملے گی تو وہ جنت میں ملیں گی, ہر خوشیاں ملے گی, جو ہم نہیں بھی چاہیں گے نا وہ بھی ملے گی. لیکن دنیا کے اعتبار سے میں نے کئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, نظروں نے دیکھ لیا اتنی عمر میں کہ لڑکیوں کی عمر 40 تک پہنچ گئی لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ, تم تو ٹھیک ٹھاک ہو, شادی کی بھی تیاری پوری رکھی ہے, پیسہ بھی پورا رکھا ہے, لیکن جب رشتے آئے نا تو منع کرتے رہے ہماری پسند کا نہیں ہے. کچھ لڑکوں نے ان کو فیل کر دیا, کچھ لڑکیوں نے ان کو فیل کر دیا. تو دیکھو لڑکی کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ لڑکے سے عزت میں, مال میں اس سے کم ہو, اگر کم ہوگی لیکن اخلاق میں اس سے بڑھ کر ہو, عادت اخلاق میں آداب میں اس سے بڑھ کر ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے. توجہ دو بات پر. آج کے ٹائم پر کیا ہے, کیا نوکری ملنی آسان ہے؟ بتاؤ. ایم اے بی اے کرنے کے بعد, بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بیچارے خالی ہیں, ان کے پاس جاب نہیں ہے, تو کیا ان کا نکاح نہیں ہوگا؟ اس کے بعد مکان دیکھو تو مکان نہیں ہے, کیا کرائے پہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ کرائے پہ بھی رکھ سکتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں نہیں مکان بھی اچھا ہونا چاہیے, پراپرٹی بھی اچھی ہو. جب سب کچھ دیکھیں گے تو سب کچھ دیکھنے کے لیے وقت لگے گا, اتنا تمہاری بچی کی عمر چلی جائے گی. کچھ کی ماں باپ کی وجہ سے چلی گئی, کچھ کی خود لڑکیوں نے خود. ایک لڑکی کی ویڈیو آئی تھی, وہ خود بتا رہی تھی کہ بہنوں جو غلطی میں نے کی وہ تم مت کرنا. ایک لڑکی اپنی آپ بھی بتا رہی تھی کہ جب میں پڑھائی کر رہی تھی میرے رشتے بہت اچھے گھروں سے آئے, تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں ابھی تو بچی پڑھائی کر رہی ہے, ابھی ہماری لڑکی جاب کرے گی. جاب کرنے میں کیونکہ مال اچھا آئے گا تو شادی اور اچھے گھرانے میں ہوگی. وہ سوچ ہے نا, جہاں مال کی محبت ہوگی, دھیان رکھنا کسی بھی شعبے میں, وہاں تمہارا گھر بگڑنا ہی بگڑنا. عمریں نکل جائیں گی, بوڑھی ہو جائیں گی, کوئی نہیں لے کر جائے گا. پھر وہ لڑکی کہہ رہی کہ میرے پاس اتنے اچھے رشتے آئے, میری بہنوں جو غلطی میں نے کی وہ تم مت کرنا. تو آج میری نوکری تو لگ گئی لیکن میری عمر چلی گئی, شادی کی عمر. تو ایسے ہی نکاح کیا کر, کیونکہ جاب تو کسی بھی عمر میں کر لو, جاب تو کسی بھی عمر میں لگ جائے, کم عمر میں لگ سکتی ہے, زیادہ عمر میں بھی. لیکن اگر نکاح کی عمر چلی جائے تو لڑکیاں وہ کواری بیٹھی ہیں. اور لڑکیوں نے مجھ سے خود بتایا کہ میں نے سمجھایا, میں نے کہ بچوں دیکھو تم نے بہت بڑی غلطی کی, شکل صورت نہیں دیکھی جاتی, اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں. ایک رشتہ تمہارے پاس اونچے خاندان کا ہے, لڑکا بڑا اسمارٹ تھا لیکن وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے, اس کے کئی لڑکیوں سے افیئر ہے, تو وہ خوبصورتی کس کام کی؟ بتاؤ. ایک لڑکا تھوڑا رنگ میں سانولا ہے,
اچھی اخلاق ہے, پیسہ کم کماتا ہے, لیکن تمہیں خوشی کے ساتھ شام کو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے, تم سے باتیں کرتا ہے, اور باہر سے وہ بالکل پاک صاف ہے, تو وہ سامنا اچھا ہے, وہ غریب گھر کا اچھا ہے. تو لڑکیوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے, ترجمہ بتا رہی ہوں, اللہ نے کیا فرمایا کہ پاک بیویوں کے لیے پاک مرد اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد. اگر ہمیں کہیں کمی دکھائی دے رہی نا اپنے خامن میں, تو سمجھو ہماری کمی ہے. ہمارے ہسبینڈ ہم پہ زیادتی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمارے احکام میں کہیں کمی رہ گئی, اللہ تیری طرف سے تو ہم راضی ہیں, ہم شاید وہ حقوق ادا نہیں کر پا رہے تیرے, کہ تو نے ایسا ظالم شوہر ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ایسا ہوتا ہے. تو پاک بیویوں کے لیے پاک مرد, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. سورہ نور کی آیتیں ہیں یہ, یا سورہ احزاب کی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, حدیثیں بہت ساری ہیں, میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں, تو اس میں ہمیں احتیاط برتنا. دیکھو ظلم نہیں کرنا, مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کو ظلم پسند نہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, تو تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لو. جیسے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, تو تم بھی میرے بندوں پر ظلم نہ کرو. حقیقتاً میں کیا ہے, یہ ظلم کر رہی ہیں اپنے اوپر. ہماری زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے, چاہے وہ دشمنی کیوں نہ, ایسے الفاظ مت بولو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گی. ہر ایک انسان ہر ایک رشتہ محبت چاہتا ہے, چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو, بہنوں کا رشتہ ہو, اور سب سے بڑا جو رشتہ بتایا ہے کہ جو جنت میں بھی برقرار رہے گا, کس کا, جو اتنی دیر سے گفتگو چل رہی ہے میاں بیوی کا, تو یہ محبت چاہتا ہے. اور اگر آدمی ہسبینڈ وائف دونوں ساتھ رہے نا, لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو دونوں رہیں گے تو صلح جلدی ہو جائے گی. اگر ماں باپ لڑکی والے کے بھی آ گئے, لڑکے والوں کی, تو صلح ہونے نہیں دیں گے. اگلی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس بندے نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. نکاح کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں, کہ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین پورا کر لیا. اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کو اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے پورا کر لے. یعنی کہ آدھا دین جو نماز عبادت کی رہ گئی, وہ سمجھ لو آدھا دین ہے, آدھا نکاح کرنا ہے, اور نکاح کرنے کے بعد بھی سنت طریقے سے نکاح کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ام عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو, جس نکاح میں کوئی محنت مشقت نہ ہو. آج کے نکاح کیسے ہیں,